السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز حاضرین، ناظرین اور سامعین، نادر انصاری حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک اور چیپٹر آج لے کے آئے ہیں، اس میں اشارہ کا مرکب اشاری پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آئیے ہم آج مرکب اشاری کا پارٹ 2 پڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ناقص مرکبات ہوتے ہیں، اور وہ مرکبات کہ جن سے مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ مرکب عطفی جو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ہے مرکب توصیفی، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، پھر ہے مرکب اضافی، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، مرکب جاری، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہم آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرکب اشاری۔ تو الحمدللہ جب ہم اس کو ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے کچھ اسما رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فعل شروع ہو جائے گا۔ اسم جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، تو اس اسم میں جو ہے ہم نے سارے یہ مرکبات پڑھ لیے ہیں، جملہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے، جملہ بنانا بھی، اور ہم ساتھ ساتھ یہ سیکھتے جا رہے ہیں کہ جملے میں جو ہے یہ مرکبات کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں، مرکب اشاری میں صفت کا استعمال۔ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پارٹ 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا ھذا القلم، یہ قلم نا، یہ اشارہ قریب کا ہے۔ پھر تھا تلک الساعۃ، وہ گھڑی، یہ اشارہ بعید ہے۔ پھر ہؤلاء الرجال، وہ بہت سے آدمی، یہ اشارہ جمع مذکر کا ہے۔ وہ دونوں جو تھے کس کے تھے؟ واحد کے تھے۔ وہ اشارے جو ہیں وہ واحد اور مذکر، وہ مذکر کا تھا، یہ واحد مؤنث۔ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے کہ یہ جو تھا واحد مذکر اور یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث۔ اور پھر دوسرا اشارہ کون سا ہم نے تیسرا پڑھا ہے؟ اشارہ جمع مذکر، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی اشارہ جو ہے یہ جمع مذکر کا ہے اور قریب کا ہے، قریب کا اشارہ قریب۔ تو یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں ہم نے یہ والے اصول لیے تھے کہ جب مرکب اشاری ہوتا ہے تو اس کا جو دوسرا مشار الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے ہم یہ جو ہے آئیے نئے قواعد پڑھتے ہیں ہم کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم مشار الیہ جو ہے ہمیشہ مفرد نہیں ہوتا، مرکب بھی ہوتا ہے۔ جیسے ھذا القلم الجمیل ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ خوبصورت قلم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قلم الجمیل کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی آ گیا۔ تو ھذا القلم الجمیل، تو اب یہ مفرد نہیں رہا، ھذا القلم مفرد ہے، الجمیل لگ گیا تو یہ مرکب بن گیا۔ کس کا مرکب ہو گیا؟ یہ مرکب توصیفی بن کر مرکب اشاری بن گیا، ھذا القلم الجمیل۔ اچھا جی، اب دوسرا، اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم مشار الیہ نکرہ ہو تو یہ جملہ بن جائے گا جس میں اس میں اشارہ مبتدا اور مشار الیہ خبر ہوگی۔ جیسے یہ ھذا قلم جمیل، تو ھذا جو ہے یہ مبتدا بن گیا اور قلم جمیل جو ہے یہ خبر بن گئی، تو یہ خوبصورت قلم ہے۔ تو یہ جو اس میں ڈفرنس ہے نا، یہ بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ کب یہ جو ہے مرکب ہوگا اور کب جو ہے یہ جملہ بنے گا۔ تو کیا ہے اس کا کہ جملہ جب بنے گا جب مشار الیہ نکرہ حالت میں ہوگا، اور مبتدا جو ہے اس میں اشارہ جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ خبر بن جائے گی۔ اچھا جی، نمبر 3 لے لیں آپ۔ جملے میں کبھی پورا مرکب اشاری مبتدا بن کر آتا ہے، جملے میں بھی کبھی پورا مرکب اشاری بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے ھذہ الشجرۃ، تو یہ کیا ہے؟
یہ جو ہے نا یہ مرکب اشاری، کہ یہ درخت، اور پھر اس کی جو یہ خبر کیا آ گئی قصیرتن، ہے نا، کہ یہ درخت چھوٹا ہے، یہ درخت چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے بھائی، چھوٹا ہے، کیونکہ اشارہ بھی ہو رہا ہے چھوٹے درخت کی طرف، یہ درخت۔ اب دیکھیں شجرتو جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کا اشارہ بھی مؤنث آیا ہے، ہاذہ شجرتو، اور پھر اس کی صفت بھی جو ہے وہ مؤنث آئی ہے قصیرتن۔ اب آپ جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی پچھلی باتیں بھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی دہراتے رہیے، تو تاکہ بہت آسانی ہو جائے اور یاد بھی رہے نا۔ اچھا جی، پھر جملے میں اس میں اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ عموماً واحد مؤنث، کیا آئے گا؟ واحد مؤنث۔ شرط کیا ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ غیر عاقل کی جمع مکسر۔ یاد رکھیے یہ بات، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اشارہ کیسا آئے گا؟ واحد مؤنث۔ لیکن اگر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو پھر جو ہے وہ مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں ہاذہ اقلام، ہے نا، ہاذہ آپ نے دیکھا اقلام تو جمع ہے، اور قلم کی کس کی جمع؟ قلم کی، قلم اقلام، تو یہ تو جمع مکسر ہو گئی، کس کی ہو گئی؟ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو گئی، اور اس کا جو اشارہ کیا آیا؟ واحد مؤنث، ہاذہ، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ہاذہ اور اقلام، تو یہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ قلم۔ اردو میں تو جو ہے نا اتنا اچھا نہیں بولا جاتا کہ یہ قلمیں، ہے نا، قلمیں کہہ دیں، تو یہ قلمیں، ہاذہ اقلام، یہ اب آ گیا اشارہ۔ اچھا اب ہم نے انالیسس کر لیتے ہیں کہ تو اس سے ہمیں زیادہ اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا جو ہے یہاں مبتدا ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی نا، کیونکہ اس میں موصوف، صراط کیا ہے؟ موصوف ہے، اور مستقیم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو ہم یہاں اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو اور ذرا اچھا بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے موصوف ہے، اور اچھا تو اس کو مٹانا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے، ھذا صراط مستقیم، آپ بس یہ سمجھ جائیں کہ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، اور پھر یہ کیا بنا؟ مرکب توصیفی بن گیا، اور پھر یہ خبر بن گیا۔ تو ھذا مبتدا ہو گیا، اور اس کا مشار الیہ جو ہے، یہ مشار الیہ جو ہے یہ اب خبر بن جائے گا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ یہ تو جملہ ہو گیا، ہم یہاں لکھیں گے جملہ، یہ مرکب نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، جملہ، یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لے لیں ھذا الصراط المستقیم، ہے نا، تو یہ ھذا الصراط المستقیم، دیکھ رہی ہیں آپ، ھذا کے بعد جو ہے صراط، اس میں بھی لام تعریف لگا ہے، اور پھر جو صراط کی جو صفت ہے مستقیم، اس میں بھی لام تعریف لگا ہے، تو یہ پورا کیا بنا؟ مرکب اشاری، پورا جو ہے یہ مرکب اشاری بن گیا۔ اب یہ جملہ نہیں رہا بلکہ کیا بنا؟ یہ مرکب اشاری۔ تو یہ ہو گیا ھذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ الصراط المستقیم کیا ہے؟ مشار الیہ، تو یہ پورا کا پورا بنا مرکب اشاری، اور اس کا ترجمہ ہے یہ سیدھا راستہ۔ اچھا جب ایک اور لے لیں، اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ذرا ذرا سے فرق ہے نا، کس طرح میننگ میں چینج آ رہا ہے۔ ہم نے اب یہ لیا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، ہے نا، اب ھذا کے ساتھ صراط جو ہے اب یہ مرکب اشاری بن رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ھذا تو آپ کو پتا ہے نا اس میں اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ، یہ کیا ہے؟ مشار الیہ ہو گیا، تو اب یہ کیا بن گیا؟ مشار الیہ، اور یہ بن گیا مرکب اشاری، اور یہ مبتدا بن کے آیا ہے، اور پھر اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ مستقیم، یہ مفرد ہے، یہ خبر ہے، تو یہ کیا ترجمہ ہو گیا؟ یہ راستہ سیدھا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جملہ، یہ جو ہے یہ جملہ ہے، یہ مرکب نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر آ جائیں ادھر، ذالک الدواء المر مفید، اب ذرا بڑا جملہ لیا ہے ہم نے آپ کے لیے
کیونکہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جملے والی صورتیں تو کم ہی ہے نا، تو یہ بڑے بڑے جملوں کا بھی آپ کو بڑے جس میں زیادہ جملے میں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی آنے چاہیے. تو ذالکہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہو گیا. الدواء المر، اب یہ الدواء المر کیا ہے، مشار الیہ. ٹھیک ہے، دواء المر کیا ہے، مشار الیہ، اور یہ جو ہے ویسے مرکب توصیفی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ذرا آپ کے لیے آسانی کے لیے. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. اس کے اندر دیکھیں یہ دواء المر، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ تو طے ہے نا. لیکن اب دواء المر جو ہے یہ کیا ہے، موصوف بھی تو ہے، یہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی بھی بن گیا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بھی بن گیا، اور اس میں اشارہ کے ساتھ مل کے یہ کیا بنا، اس میں اشارہ، یہ مشار الیہ بھی ہے یہ پورا. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مشار الیہ ہے، تو یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کے جو ہیں یہ کیا بنے، مبتدا. اور مفیدن کیا ہے، یہ مفرد ہے اور یہ خبر ہو گئی بس. تو یہ ذالک الدواء المر پورا مبتدا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک مبتدا ہو گیا، اور مفیدن جو ہے وہ خبر بن گئی. اور ترجمہ کیا ہو گیا، یہ کڑوی دوا فائدہ مند ہے. تو بھائی یہ کیا بنا، یہ بنا جملہ، کیونکہ اس کا آپ نے دیکھا کہ یہ ذالک دواء المر مرکب اشاری ہے اور اس کے ساتھ مبتدا بن کے آیا ہے اور خبر مفید. چلیں جی، یہ بھی طے ہو گیا. اب یہ کرتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اِنَّ کیا ہے، حرف مشبہ بالفعل آپ پڑھ چکے ہیں، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہاذا کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ مبتدا بنے گا. اب آپ کہیں گے اِنَّ جو ہے یہ تو اس کو اپنے اسم کو کیا دیتا ہے، اپنے اسم کو یہ نصب دیتا ہے. تو نصب تو ہے نہیں، اس کے اوپر تو نصب ہے ہی ہے، ہاذا ہے ہاذا. لیکن اگر اس پہ چینج بھی آتا ہے تو کوئی چینج نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اِنَّ ہاذا، تو یہ اسم و اِنَّ کہیں گے اس کو ہم، ہے نا، اس میں اشارہ ہے مگر اس کو اسم و اِنَّ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، پھر ہے لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اب لَشَيْءٌ جو ہے اس میں یہ کیا ہے، یہ اتنا لَشَيْءٌ جو ہے یہ موصوف ہے، یہ شیء صاحب، اور یہ عجیب صاحب جو ہیں یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اب یہ پورا کیا بن گیا، مرکب توصیفی. اب جب مرکب توصیفی بن گیا تو پھر یہ خبر آ گیا. ٹھیک ہے، ہاذا جو ہے یہ مبتدا بن گیا، یہ خبر بن گئی. تو ہم یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ کہیں پر اس میں اشارہ مبتدا بن کے آتا ہے اور کہیں اس میں اشارہ خبر بن کے آتا ہے. تو یہاں پر تو مبتدا بن کے آیا ہے اور یہ جملہ بن گیا ہے کہ بے شک یہ ضرور عجیب چیز ہے. اس میں لا جو ہے نا، یہ لام پہ زبر، تو یہ ہم آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس کا ترجمہ عام طور پہ ضرور سے کیا جاتا ہے. بے شک یہ ضرور عجیب چیز ہے. کیا ہے، جملہ. تو یہ ہم نے اچھی طرح سے آج کا سبق سمجھ لیا ہے کہ صفت کا استعمال اس میں اشارہ میں کیسے کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اس میں اشارہ کی ایک اور ایپیسوڈ ہے، تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.